بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ نے ہماری پچھلی تمام ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، کیونکہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ اسلامک کنٹینٹ ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے آپ کو پہلے ہندوازم کے متعلق بتایا، پھر عیسائیت کے متعلق بتایا۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے۔ آج ہم اس قوم کے متعلق بات کرنے لگے ہیں جو ہمارے دشمن ہے، یعنی یہود، وہ قوم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر سے نکالا تھا، بھگایا تھا، لیکن آج وہ قوم ترقی اور عروج کی طرف چلی جا رہی ہے اور امت مسلمہ زوال کی طرف چلی آ رہی ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ جس قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے بھگایا تھا، وہ قوم آج بیت المقدس کے اندر ہم پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں، اور ہماری بے بسی ہماری بے حسی ہے، نہ کہ اسرائیلی طاقت۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اس قوم کا مقابلہ کریں حقیقی میدان میں، تو وہ دور نہیں کہ انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کی طرح بغیر جنگ و جدال کے ہم بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کو فتح کر سکتے ہیں۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان فلسطین کے معصوم بچوں کو، ان مجاہدین کو جنہوں نے اتنی تھوڑی سی تعداد میں اس اسرائیل کا عظیم طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کا مقابلہ کیا، اور اسلام کے پرچم کو ابھی تک وہ لہرائے ہوئے ہیں۔ ان پر ہر قسم کے حالات آئے، انہوں نے بھوک برداشت کی، اپنے آپ کو راتوں کے اندر جگایا، وہ بچوں کو، معصوم بچے راتوں کو جاگتے رہے، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں پرواہ نہیں کی؟ کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ کی ہے، کیونکہ یہود کے لیے اس وقت کہا گیا تھا جب انہوں نے کچھ شرائط ان کے لیے رکھی گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط ان کے لیے رکھی گئی تھی، وہ شرائط ان لوگوں نے قبول نہیں کی، تو مسجد اقصیٰ ان کے قبضے سے نکل چکی ہے۔ آج امت مسلمہ کو فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہر محاذ پہ، چاہے مالی معاونت ہو، چاہے جسمانی، جس قسم کی ضرورت ہو، تو ہم ہر وقت ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہونے چاہیے۔ بہت ضرورت ہے فلسطینیوں کو ہماری، تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔